السلام علیکم، میں ہوں حنیف دوامی اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ٹورنٹو میں پاکستانی کمیونٹی کا مقبول نیوز چینل دا عوامی۔ ناظرین، آئی جی سندھ اور سندھ کے وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، اس سلسلے میں یہ میرا آج چوتھا پروگرام ہے اور میں کوشش کروں گا کہ اس پروگرام کو میں آج وائنڈ اپ کروں۔ پروگرام کی ابتدا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آئی جی سندھ اور وزیر اعلیٰ کے درمیان جو یہ اختلافات پیدا ہوئے، یہ اس طرح کے اصولی اختلافات نہیں ہیں جس طریقے سے سابق سندھ پولیس کے آئی جی اے ڈی خواجہ اور سندھ حکومت کے درمیان پیدا ہو چکے تھے، جس کے بعد اپنے اختیارات کے حصول کے لیے اے ڈی خواجہ کو سپریم کورٹ جانا پڑا اور وہ اپنے اس مقصد میں وہاں کامیاب ہو گئے تھے اور سندھ حکومت کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ لیکن یہ جو اختلافات اب پیدا ہوئے ہیں آئی جی مشتاق مہر اور سندھ کے وزیر اعلیٰ کے درمیان، یہ اصولی بنیادوں پر نہیں بلکہ یہ ذاتی مفادات کے ٹکراؤ کے نتیجے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اسی وجہ سے جو ہے آئی جی سندھ اپنے اختیارات کے حصول کے لیے یا اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی کے سلسلے میں کسی اور فورم پر نہیں گئے۔ خاص طور سے انہوں نے اے ڈی خواجہ کی طرف سے سپریم کورٹ کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا، اس لیے کہ وہ خود سپریم کورٹ کے ہاتھوں 2018 8 اگست کو اپنے ہی ایک ایس ایس پی جو ہے نعمان صدیقی کے ہمراہ جو ہے ایک بینکر خاتون نورین کو ہراساں کرنے کے جرم میں اپنے عہدوں سے دونوں نکالے گئے تھے، جس پر جو ہے سپریم کورٹ نے ایک سو موٹو ایکشن لیا تھا اور ان دونوں افسروں پر مشتاق مہر اور نعمان صدیقی پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے نورین کو ہراساں کیا۔ اس سلسلے میں سپریم کورٹ نے ڈی آئی جی آفتاب پٹھان سے انکوائری کروائی تھی اور ڈی آئی جی آفتاب پٹھان نے سی سی پی او اور ان کے دوسرے جو ایس ایس پی تھے نعمان صدیقی کو قصوروار ٹھہرایا اور یہ ثابت کیا کہ ہاں یہ دونوں افسران جو ہے وہ اس ہراسمنٹ میں ملوث ہیں، جس پر جو ہے سپریم کورٹ نے اسی دن یعنی 8 اگست 2018 کو جو ہے ان دونوں افسروں کو ان کے عہدوں سے الگ کر دیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مشتاق مہر جو ہے سرنڈر ہو گئے اور وہ کسی فورم پر نہیں گئے۔ خاص طور سے انہوں نے سپریم کورٹ کے رجوع نہیں کیا اے ڈی خواجہ کی طرف سے، اس لیے کہ اے ڈی خواجہ ایماندار تو ان کا جو ہے وہ اصولی موقف تھا، یہاں پر جو ہے مفادات کا ٹکراؤ تھا۔ اب اس طریقے سے جو ہے وہ مشتاق مہر اور ان کے جو پی ایس او ہے عدنان صدیقی پر جو ہے ان کا ڈاؤن فال یہاں سے شروع ہو جاتا ہے۔ اب مشتاق مہر کا جو ہے جب ٹرانسفر ہوتا ہے، جب وہ چارج چھوڑتے ہیں تو وہ اپنے اثر رسوخ سے جو ہے ایک اور اچھی پوسٹ پر چلے جاتے ہیں، اسٹیٹ لائف میں ایگزیکٹو ڈائریکٹر بن جاتے ہیں اور ان کا پی ایس او عطاف کا شکار ہوتا ہے اور وہاں پر جو ہے سی سی پی او کے ایسے سے ڈاکٹر امیر علی شیخ آ جاتے ہیں، انہوں نے چارج لے لیا ہے۔ اب جس زمانے میں یہ پی ایس او تھے مشتاق مہر کے، تو انہوں نے اپنی ایک منظور نظر ایک لیڈی انسپیکٹر شرافت کو جو ہے کمپلینٹ سیل کا انچارج بنایا تھا سی پی او کے اندر، تاکہ اگر عدنان کے خلاف کوئی یا اس کی گروپ کے کسی بندے کے خلاف کوئی کمپلین آتی ہے ایس ایچ اوز کی جانب سے، دوسرے پولیس والوں کی جانب سے، تو ان کمپلینوں کو شرافت جو ہے روک سکے، دبا سکے۔ وہ یہی ہوا کہ کوئی درجنوں قسم کی کمپلینیں آئی ان کے خلاف اس زمانے میں، لیکن شرافت جو لیڈی انسپیکٹر ہے انہوں نے اس کو دبائے رکھا، اس کو آگے نہیں بڑھایا، کارروائی اس پر نہ ہونے دی۔ جب مشتاق مہر عطاب میں جاتے ہیں اور ان کا پی ایس او چلا جاتا ہے، تو سی سی پی او نئے سی سی پی او ڈاکٹر امیر علی شیخ آنے کے بعد جب انہیں اطلاع ملتی تو سب سے پہلے وہ جو ہے اپنے کمپلین سیل کی جو انچارج ہے شرافت، ان کو وہاں سے کھٹے لگا دیتے ہیں، جس کے بعد یہ پینڈورا باکس نکلتا ہے عدنان شیخ کے خلاف درخواستوں کا، جس کو دیکھ کے امیر علی شیخ پریشان ہو جاتے ہیں اور وہ فوراً جو ہے ان پر انصاف کرتے ہوئے ان پر کارروائی کرنے کا آرڈر اپنے ہی ایک ڈی آئی جی عامر فاروقی کو دے دیتے ہیں کہ آپ اس پر انکوائری کریں۔ دوسری جانب جو ہے وہ مشتاق مہر پر ابھی تک ان کی پر مصیبت اس وقت آ رہی تھی کہ وہ چلے گئے اسٹیٹ لائف میں، اور اسٹیٹ لائف میں انہوں نے پولیس کا اسکارڈ جو ہے وہ اپنے استعمال میں رکھا جو کہ غیر قانونی تھا، اور اسی اسکارڈ کے زد میں آ کر جو ہے درخشاں کے علاقے میں اس زمانے میں ایک موٹر سائیکل سوار کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے اور وہ ہلاک ہو جاتا ہے، جس پر ایک بہت بڑا واویلا مچتا ہے۔ ہوم سیکرٹری اس کی تحقیقات شروع کر دیتے ہیں اور
اسکواڈ کو قصوروار ٹھہراتے ہیں اور اسکواڈ جس افسر نے انہیں فراہم کیا ہوتا ہے ان کے خلاف کارروائی کرنے کا حکم دیتے ہیں، لیکن وہ فائل مشتاق مہر کے اثر رسوخ کی وجہ سے دب جاتی ہے یا دباتی جاتی ہے، اس پر کوئی ایکشن نہیں ہوتا ہے، تاحال اس پر اب تک کوئی ایکشن نہیں ہوا۔ اچھا، ادھر سی سی پی او کراچی جو نئے ہیں ڈاکٹر امیر علی شیخ، وہ ان درخواستوں پر جو ہے وہ تحقیقات کا حکم دیتے ہیں اپنے ڈی آئی جی عامر فاروقی کو۔ عامر فاروقی ان تمام ایس ایچ اوز کو، ان تمام متاثرین کو انوائٹ کرتے ہیں، بلاتے ہیں، نوٹس دیتے ہیں کہ بھی آپ آ کے بیان دیں۔ سب کے سب وہ بیانات دینا شروع کر دیتے ہیں عدنان فاروقی سے متعلق کے، عدنان صدیقی سے متعلق جو پی ایس او ہیں آئی جی کے سابقہ سی سی پی او کے، ان کی کرپشن سے متعلق، وہ کس طرح سے پرائیویٹ پاسپورٹوں پر بیرون ملک سفر کرتے رہیں، کس طریقے سے جو ہے وہ جوئے سٹے چلاتے رہیں، جو بھی ان پر الزامات ایلیگیشن تھے، ان تمام کے شواہد جو ہے وہ ڈی آئی جی عامر فاروقی اکٹھے کرتے ہیں اور ایک مضبوط قسم کی رپورٹ بنا کر سی سی پی او کو بھجواتے ہیں کہ بھئی یہ پولیس اہلکار جو ہے اس کے خلاف محکمہ نجات کارروائی کی جائے اور ان کو ڈسمس کیا جائے، اور ایک اور ان کے خلاف ان کے جرائم سے متعلق رپورٹ مطلب کہ ایک اور کارروائی کرنے کی بھی سفارش کرتے ہیں کہ ایک اور اس کے خلاف کوئی کمیٹی بنائی جائے تاکہ ان کے دوسرے جرائم سے متعلق، کوئی سروس سے متعلق جو جرائم اس پر بھی تحقیقات ہونی چاہیے۔ اب یہاں پر ایک ڈی آئی جی ہے عاصم، جو ڈی آئی جی ایڈمن تھے، وہ منظور نظر تھے یا بہت کلوز تھے مشتاق مہر کے۔ ان کو جب بھنک پڑتی ہے، ان کے پاس جب یہ رپورٹ آتی ہے کہ ان کے سابقہ باس مشتاق مہر کے لاڈلے پی ایس او عدنان صدیقی کے ڈسمسل سے متعلق کوئی بات چل رہی ہے، اور یہ ابھی ڈسمس کا تو آرڈر ہوا نہیں، لیکن اگر یہ رپورٹ جاتی ہے ڈاکٹر امیر علی شیخ کے پاس تو وہ انہیں ضرور ڈسمس کر دیں گے۔ اس لیے وہ اسی وقت اپنے اختیارات سے بددیانتی کرتے ہوئے جو ڈی آئی جی ہیں عاصم، وہ ٹیلی فون کرتے ہیں اپنے سابقہ باس مشتاق مہر کو اور انہیں کہتے ہیں کہ سائیں آپ کا جو لاڈلا ہے وہ تو جانے والا ہے محکمے سے، وہ ڈسمس ہو رہا ہے، اگر آپ نے اس کو بچانا ہے تو بچا لے ورنہ وہ ڈسمس ہو رہا ہے۔ ایک طرح سے وہ مخبری کرتے ہیں، اور جب مخبری کرتے ہیں تو اس کے بعد ان کو نہ بہت ہی غصہ آتا ہے اپنے مشتاق مہر کو۔ اب اس سے آگے کہ میں آگے بڑھوں تو مجھے ایک کہاوت یاد آ رہی ہے اس وقت سندھ پولیس میں، جب میں نیا آیا میں نے یہی سنا تھا سندھ پولیس سے کہ جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ اب یہ کہاوت یہاں پر صادق آ رہی ہے اس سچویشن پر، جو سچویشن اس پر بن چکی ہے کہ ایک بدعنوان کرپٹ جو پولیس اہلکار پی ایس او ہے وہ اپنے منطقی انجام کو پہنچ رہا ہے۔ اب دیکھو اس کو بچانے کی کس طرح سے کوشش ہو رہی ہے، کون کون اس میں اپنا حصہ ڈال رہا ہے۔ ڈی آئی جی عاصم نے اپنا حصہ ڈالا کہ مخبری کر دی، اس کے بعد جو ہے مشتاق مہر کو غصہ آ رہا ہے اور وہ وہاں سے ٹیلی فون کرتا ہے جناب سی سی پی او ڈاکٹر امیر علی شیخ کو، سائیں یہ آپ کیا کرنے جا رہے ہیں، یہ تو بہت نیک انسان ہے، تو بڑا فرشتہ ہے، یہ ہے فلانا ہے، تو محکمے کی جو ہے وہ سیاست کا شکار ہو رہا ہے، اس کے مخالفین اس سے جیلس ہے، فلانا ہے فلانا فلانا ہے۔ اور یہ ڈی آئی جی جو عامر فاروقی ہے، اس سے چونکہ میری انبن ہے، یہ میرے خلاف ہے، یہ میری اس کی مخالفت تھی، تو میری مخالفت کا میرا کچھ نہیں بگاڑ سکے، میری مخالفت کا جو ہے بدلہ میرے سبارڈینیٹ سے لے رہا ہے، اس پی ایس او سے لے رہا ہے، اس کے خلاف جو انہوں نے رپورٹ دی ہے اس میں ان کا بغض شامل ہے، اس میں اس کی اپنی عداوت شامل ہے، لہٰذا اس کو پلیز آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں، آپ سے میری درخواست ہے کہ اس کی تحقیقات آپ کسی اور سے کروائیں، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ میں پھر سلام کرتا ہوں ڈاکٹر امیر علی شیخ کو کہ ڈاکٹر امیر علی شیخ نے انتہائی بردباری کا، انتہائی تحمل کا، یہ جانتے ہوئے کہ ان کے جو ڈی آئی جی ہے عامر فاروقی انتہائی ایماندار ہیں، اصول پرست ہیں، کبھی غلط رپورٹ نہیں دیتے، ان کی رپورٹ حقائق پر مبنی تھی، لیکن انہوں نے پھر بھی اپنے سے سینئر ایک پولیس افسر مشتاق مہر کی بات رکھی، لاج رکھی، اور انہوں نے جو ہے وہ کہا کہ ٹھیک ہے میں اس کی انکوائری کسی اور سے کرواتا ہوں، جس کے بعد جو ہے انہوں نے جو ہے ڈاکٹر امیر علی شیخ نے ایک اور کمیٹی بنا دی، ایس ایس پی سینٹرل اسلم راؤ اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن نور محمد طارق کی سربراہی میں، اور اس طریقے سے یہ جو ہے ایک کمیٹی بن گئی، اور کمیٹی نے اس پر تحقیقات شروع کی، وہی سلسلہ دوبارہ شروع ہوا۔ اور اب آگے کیا ہوا، اب میرا پروڈیوسر مجھے وہاں سے اشارہ کر رہا ہے کہ بھئی آپ کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اس کو یہیں پر آپ وائنڈ اپ کریں۔ تو آگے کیا ہوا، اب اس میں جو ہے اور کس طریقے سے یہ بحال ہوتا ہے، اور کس طریقے سے جاوید اکبر ریاض جو ایس ایس ڈی آئی جی ہیں وہ اس کو کس طریقے سے بچاتے ہیں، یہ اب آنے والی قسط میں میں بتاؤں گا۔
اسی کے ساتھ میں اجازت چاہنے سے پہلے میں ایک عرض کروں ان پولیس اہلکاروں سے جو ایماندار ہیں اور اس پروگرام کو دیکھنا چاہتے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ وہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی کے لیے میرے اس چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اس کو شیئر بھی کریں، اس کو لائک بھی کریں، تاکہ میری ٹیم جو ہے اس کی حوصلہ بڑھے اور وہ اسی طریقے کے پروگرام بنا کے آپ لوگوں کو پیش کرتے رہیں ان کی حوصلہ افزائی کے لیے۔ اب اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔